Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss earthquake, its causes and impacts. Class 8 Geography, Unit number 4. Earthquake, the sudden shaking of the earth crust is called earthquake. यानी कशरे अर्ज़ के अचानक इर्तिगाश या हिलने को ज़िलज़ला कहते हैं। या ज़िलज़ला कशरे अर्ज़ से तवानाई के अचानक इखराज की वजह से रोनुमा होते हैं। यानी ज़मीन के अंदर पिघले हुए मादे मौजूद हैं और ज़्यादा पिघलने की वजह से ये मादे ज़मीन के किसी कमज़ोर हिस्से में बाहर आते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन के सतह पर ज़लज़ला आता है। तो लिहाजा जब ज़मीन अचानक हिलने लगती हैं या ज़मीन में इर्तिगाश आने लगती हैं तो हम इसे ज़लज़ले का नाम देते हैं। ज़लज़ले की लहरें ज़मीन के अंदर पैदा होती हैं और फिर हर सिमत में फैल जाती हैं। ये लहरें पानी के तालाब में कंकड़ डालने से पैदा होने वाली लहरों की तरह हरकत करती हैं। और ये भी याद रखिए कि ज़लज़ले के झटके कुछ वक़्त तक जारी रहते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। ये आप तस्वीर देख रहे हैं। जब ज़लज़ला आता है तो ज़लज़ला से सतह ज़मीन पर बहुत ज़्यादा तबाही फैल जाती हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है ज़लज़ले की वजह से। The point in the earth crust where an earthquake originate is called focus. यानी ज़मीन के अंदर वो मुकाम जहाँ से ज़लज़ला पैदा होता है, इस मुकाम को मुकाम इर्तिकाज़ या फोकस का नाम दिया जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये ज़मीन के अंदर वो मुकाम है जहाँ से ज़लज़ला आता है, तो इस मुकाम को फोकस का नाम दिया जाता है। जबकि the place on the earth above the focus is called epicenter. सतह ज़मीन पर वो मुकाम जो फोकस के अमूदन ऊपर होता है बरमरकज़ या एपिसेंटर कहलाता है। जब नीचे से ज़लज़ला आता है तो सीधा सतह ज़मीन के बाहर ऊपर जब ये ज़लज़ला देखा जाता है, महसूस किया जाता है, तो इस मुकाम को एपिसेंटर का नाम दिया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो फोकस से बिल्कुल सीधा ऊपर ज़लज़ले का जो मुकाम यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये दायरा, इसको हम एपिसेंटर का नाम देता है। यानी वो मुकाम जो फोकस के अमूदन ऊपर होता है, बिल्कुल सीधा ऊपर, तो उसे हम एपिसेंटर का नाम देते हैं। अब ज़लज़ला कैसे आता है? तो ज़लज़ला आने की वजूहात दो हैं। नंबर एक प्लेट टेक्टोनिक और दूसरा जो है वो वोल्केनिक एक्टिविटी है। ये प्लेट टेक्टोनिक
یہ بہت مقبول ترین نظریہ ہے۔ اس کے مطابق زمین کی پلیٹیں اس نظریہ کے مطابق زمین کی بالائی پرت اندرونی طور پر مختلف پلیٹوں میں منقسم ہے۔ جب زمین کے اندرونی کرے میں موجود پگھلے ہوئے مادے جسے میگما کہتے ہیں میں کرنٹ پیدا ہوتا ہے تو یہ پلیٹیں بھی اس کے جھٹکے سے یوں متحرک ہو جاتی ہیں جیسے کنویئر بیلٹ پر رکھی ہوئی ہو۔ پھر اس کے بعد یہ پلیٹیں ایک دوسرے کی جانب سرکتی ہیں، اوپر نیچے یا پہلو میں ہو جاتی ہے یا پھر ان کا درمیانی فاصلہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ٹیکٹونک پلیٹ اس کی تھیوری یہ ہے کہ یہ پہلے ایک پلیٹ تھی، پھر 2 ہو گئی اور اب 7 پلیٹ ہیں، اور یہ 7 پلیٹ ہر وقت حرکت کرتے ہیں۔ ان کے حرکت کی وجہ سے بھی زلزلے آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان میں 8 اکتوبر 2005 کو زلزلہ آیا تھا تو وہ پلیٹ ٹیکٹونک کی وجہ سے تھا۔ دوسری وجہ جو ہے وہ volcanic ایکٹیویٹی ہے۔ تو volcanic activity the sudden eruption of volcanoes result in the shaking of earth crust causing earthquake۔ آتش فشاؤں کے اچانک پھٹنے سے بھی زمین ہل جاتی ہے جس سے زلزلہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ زلزلے عموماً مقامی اور کم شدت کے ہوتے ہیں۔ جب پگھلے ہوئے مواد زمین سے باہر آتے ہیں تو اس وقت بھی زمین حرکت کرتی ہے جسے زلزلے کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے یہ ٹیکٹونک پلیٹ ہے۔ ٹیکٹونک پلیٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حرکت کرتی رہتی ہیں، جیسا کہ جب یوریشین پلیٹ انڈین پلیٹ سے ٹکرا کر 2005 کا زلزلہ آیا تھا، اور یہ volcanic ایکٹیویٹی ہے۔ پھر اس کے بعد امپیکٹس آف ارتھکویک یعنی زلزلے کے اثرات۔ تو زلزلوں کے جھٹکوں سے عمارتیں گر جاتی ہیں، سڑکیں پھٹ جاتی ہیں اور پل ٹوٹ جاتے ہیں۔ زلزلے زمین کے کھسکاؤ کا باعث بنتے ہیں جس سے سڑکیں بند ہو جاتی ہیں اور عمارتیں دب جاتی ہیں۔ یہ پانی اور گیس کے نظام کو نقصان پہنچاتے ہیں اور بجلی کے کھمبے گرا دیتے ہیں جس سے آگ لگ جاتی ہے۔ سمندر کے فرش پر واقع ہونے والی زلزلے ساحلی اور کم گہرے پانی میں طاقتور لہریں پیدا کرتی ہیں جس سے سمندری زلزلے یا سونامی پیدا ہوتی ہیں، جیسا کہ 2011 میں جاپان میں بحر الکاہل کے ساحل پر آنے والے سونامی جس میں 18,550 لوگ مر گئے تھے، جبکہ 2004 میں بحر ہند میں آنے والے سونامی جس کی وجہ سے 2,30,000 لوگ مر گئے تھے۔ جاپان کے جزیرے کیوشو میں 1972 میں واقع ہونے والی سونامی میں 15,030 لوگ مر گئے تھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کے لیے یہ کافی ہے۔ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ زلزلے کے جو کازز ہے، وجوہات ہے، یعنی پلیٹ ٹیکٹونک اور والکینزم، اس کے بارے میں آپ لکھ کر یاد کر لیں گے۔ تھینکس الاٹ۔